السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ديما إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين آمين يا رب العالمين۔ سامعین محترم، اب ہم اللہ کا نام لے کر سورہ مومن کا، جس کا دوسرا نام سورہ غافر بھی ہے، اس کے اختتامی رکوعوں کا مطالعہ فرما رہے ہیں، اور یہاں ہم لوگ چھٹے رکوع سے لے کے انشاءاللہ آج کی تاریخ میں آخر رکوع تک جائیں گے، مکمل کریں گے اس کو۔ اور آپ سب حضرات کو معلوم ہے کہ یہ جو دونوں صورتیں ہیں، سورہ زمر اور سورہ مومن جس کا نام ہے سورہ غافر بھی، یہ جوڑے کی شکل میں ہے۔ سورہ زمر جس کا اصل توحیدی مضمون کیا تھا، آپ سب حضرات کے علم میں اس کا اصل توحیدی مضمون تھا توحید فی العبادت، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے انسانوں سے وہ ہے مخلص لہ دین، مخلص لہ دینی، کہ اللہ کے لیے اس کی اطاعت کرو لیکن اپنی بندگی اور اطاعت کو کامل کر کے، توحید فی العبادت۔ اور سورہ مومن یا سورہ غافر، اس کا اصل مرکزی مضمون ہے دعا فی العبادت فی الاطاعت، یعنی اللہ تعالیٰ سے جو انسان دعا کرے، بالخصوص اس سے جو مانگے، اس میں بھی کوئی شرک کا شائبہ نہ ہو، بلکہ وہ بھی مخلص لہ دینی۔ یہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں اسی سورہ مبارک میں۔ گویا کہ ان دونوں صورتوں کو جو اصل شے جوڑ رہی ہے وہ ہے مخلص لہ دین، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی اطاعت کو مکمل کر لو، 100% اسی کے بندے بن جاؤ، اپنی اس اطاعت اور بندگی میں ایک ذرہ بھر بھی کسی اور کی اطاعت نہ ہو۔ ہاں، اس شے کی اطاعت ہو سکتی ہے، اس رشتہ دار کی بھی اطاعت ہو سکتی ہے، اس حکومت کی بھی اطاعت ہو سکتی ہے جو کہ اللہ کے حکم سے سرتابی نہ کرے، جو اپنے ہر حکم کو اللہ کے حکم کے تابع رکھے تو اس کی بالکل اطاعت ہو سکتی ہے، چاہے وہ آپ کے اولاد میں سے ہو، چاہے والدین میں سے ہو، چاہے آپ کے بھائیوں میں سے ہو، چاہے بہنوں میں سے ہو، چاہے حکومت ہو، قوم ہو یا فرد ہو، لیکن اللہ کی اطاعت کے اندر یہ اصل شے ہے۔ پھر یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے سورہ زمر سے، جو میں آپ کو بتا چکا ہوں پرسوں، حوامیم کا سلسلہ جو آغاز ہو چکا ہے، اس میں 4 صورتیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی، سورہ زمر، سورہ مومن، سورہ حامیم سجدہ، اور پھر جا کے آخر میں آئے گی سورہ شورا۔ ان چاروں کا جو ویسے تو اصل میں سورہ زمر حامیم سے آغاز نہیں ہوتی، لیکن سمجھ لیجئے سورہ مومن سے ہی یہ حوامیم کا سلسلہ شروع ہو گیا، لیکن یہ جو 4 صورتیں ہیں یہاں ایک بات اچھے طریقے سے سمجھ لیں، یہ دونوں جوڑے کی شکل میں ہیں۔ ابھی یہ سورہ زمر اور سورہ مومن جوڑے کی شکل میں،
اور پھر ہم ایک اور جو انشاءاللہ کل ہی پڑھ لیں گے حامیم سجدہ، جو کہ اس گروپ کی تیسری صورت ہے، اور پھر سورہ شورا. وہ جو دو صورتیں ہیں اس میں توحید فی الاجتماعی سطح پر، یعنی اجتماعی سطح پر اب انسان جو ہے وہ ایک جماعت اختیار کرے، ان سارے لوگوں میں توحید کی اس شمع کو اللہ تعالیٰ کی مدد سے بیدار کریں انسان اسی قرآن مجید کے ذریعے سے. اور جب انسانوں کو محسوس ہو کہ اب وہ ایک جماعت کی شکل اختیار کر گئے ہیں، تو اب حکومت تک کی رسائی اور انصاف کا جو نظام ہے جو کہ اللہ چاہتا ہے وہ حکومت کے لیول تک اس کی پریویلنس ہو جائے. اصل شے یہ ہے. تو یہ حامیم سجدہ اور شورا کا جو مضمون ہے وہ آگے جا کے کل پرسوں ترسوں انشاءاللہ کھلے گا، اور انشاءاللہ کل ہی ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اس 24ویں پارے کا بھی اختتام کر لیں گے. تو گویا کہ ہم لوگ اپنی رفتار سے بہت مناسب چل رہے ہیں، اور آپ لوگ بھی میرے لیے دعا گو رہی ہے کہ انشاءاللہ العزیز اسی مارچ کے مہینے میں کم و بیش ہم لوگ 28ویں پارے تک پہنچ جائیں، تو دیٹ ول بی اے ہیوج اکمپلشمنٹ فار ایوری ون آف اس. اب یہ جو توحید ہے اس کے بھی یوں سمجھیے کہ درجات ہیں. جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خطبے میں یہ الفاظ ادا کرتے تھے کہ توحید کو مزید بیدار کرو، توحید کو مزید ابھارو، توحید کو مزید پیدا کرو. یعنی توحید پر مسلسل قائم رہنا آسان نہیں ہے. اس میں مجھے اور آپ کو لمحہ وقت، ہر لمحہ ہمہ تن ہمہ جہد، ہر وقت محنت اور مشقت کرنی ہے، جد و جہد کرنی ہے. اس کے لیے یہ دو صورتیں مبارکہ جو ہیں سورہ زمر اور سورہ مومن، اور پھر آگے بھی حامیم سجدہ اور شورا، گویا کہ یہ چاروں صورتیں، حوامیم کا جو اسٹائل ہے یہ توحید فی العبادت، توحید فی الدعا اور توحید اجتماعی سطح پر، یہ چاروں صورتیں جو ہیں وہ ذروہ سنام ہیں قرآن مجید کی. تو اب ہم بسم اللہ کر رہے ہیں. آخری جو بات ہو گئی تھی وہ آپ کو معلوم ہوگا، فرعون اور اس کے جو درباریوں کے مابین گفتگو ہوئی، اور ظاہر بات ہے وہ رجل مومن اس شخص نے جو گفتگو کری وہ بڑی پیاری تقریر تھی، اور باقاعدہ 2 سے 2.5 رکوع تقریباً اس کی تقریر پر ہی مبنی ہے. تو یہ بھی بڑا جامع ترین انداز ہے قرآن مجید کا. اب اسی سلسلے کو کنٹینیو کرتے ہوئے فرمایا، اب ہم بسم اللہ کر رہے ہیں 6 رکوع سے. دوستوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، اور یقیناً ہم لازماً مدد کر کے رہیں گے اپنے رسولوں کی بھی، والذین آمنوا اور ساتھ ساتھ اہل ایمان کی بھی، فی الحیات الدنیا اس دنیاوی زندگی میں بھی ہم ان کی مدد کرتے رہیں گے. ویوم یقوم الاشہاد اور اس روز بھی کھڑے ہوں گے، یعنی اس دن جس دن گواہیاں کھڑی ہوں گی قیامت کے دن. ہر انبیاء، ہر رسول جو ہے وہ اپنے لوگوں کے اوپر گواہی دیں گے، بالخصوص رسول جو کہ اپنی امت کی طرف بھیجے گئے کہ بھئی اللہ تیرا دین ہم نے پہنچا دیا تھا، ناؤ دے آر اکاؤنٹیبل. پھر ہم گواہی انشاءاللہ دینے کی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو استطاعت اور توفیق عطا فرما دے اس دن، کہ اللہ تیرے نبی کا جو دین جو ہم تک پہنچا ہے صحابیوں کے ذریعے اور تبع تابعین کے ذریعے، تو یا اللہ ہم نے بھی اس کو آگے پہنچا دیا. ہم یہ گواہی دے دیں، پھر اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بخشے گا اور رحم فرمائے گا. اور اگر ہم یہ گواہی نہ دے سکیں تو لوگوں کی گمراہی کا وبال بھی ہمارے سر پر خدا نہ کرے آئے گا، کہ یا اللہ تعالیٰ ان تک دین تھا، انہوں نے ہم تک نہیں پہنچایا، یہ خزانے کے سانپ بن کے بیٹھے رہے. تو یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے، ایسا دن آنے والا ہے، اور بالخصوص اللہ تعالیٰ اس سے پہلے اور ابھی بھی اور آخرت میں بھی اپنے پیغمبروں کی بھی مدد فرمائے گا، والذین آمنوا ایمان والوں کی بھی مدد فرمائے گا، فی الحیات الدنیا دنیاوی زندگی میں اللہ مدد فرما رہے ایسے شخصوں کی. ویوم یقوم الاشہاد اس روز بھی جس دن گواہی دینے والے اللہ کھڑے کرے گا. یوم لا ینفع الظالمین معذرتہم ولہم اللعنہ، اور جس روز یہ لوگ کھڑے ہوں گے اس روز کافروں کا ایمان لانا، ظالموں کا ایمان لانا ہرگز ان کے اب کام نہیں آئے گا، اور ان کی جو معذرت ہے، ان کے جو عذر پیش کرنا ہے، وہ بھی ان کے کچھ کام نہیں آئے گا. ہر انسان جو ہے وہ وہاں پہ عذر پیش کر رہا ہوگا، فلاں عذر پیش کرے گا کہ یا اللہ تعالیٰ میں جو ہوں ایماندار بندہ تھا، میں جو ہوں یہ تھا، میں جو ہوں وہ تھا، میں نے جو ہے دین کو شاید صحیح سے سمجھا نہیں، وغیرہ وغیرہ. یہ عذر ہوگا، یہ بہانے بازی ہوگی. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان ظالموں کا بہانہ بنانا، معافیاں مانگنا، عذر پیش کرنا آج کے دن کوئی ان کو نفع نہیں دے گا. وَلَهُمُ اللعنہ اور ان کے لیے لعنت ہوگی روز قیامت پر. وَلَهُمْ سُوءُ الدار ان کے لیے اس عالم میں بہت خرابی ہوگی، ہلاکت ہوگی، بربادی ہوگی، افسوس ہوگا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ اور یقیناً ہم نے اس سے پہلے بھی
ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت نامہ دیا تھا، یعنی وہ تورات جو ان کو کوہ طور پر ملی لکھی ہوئی تختیوں کی صورت میں، وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور ہم نے وہ کتاب بھی بنی اسرائیل کو پہنچائی تھی، یعنی وہی تورات کی طرف اشارہ ہے جس میں فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا۔ یہ تو بعد میں لوگوں نے اس کو تحلیل فرمایا، لوگوں نے اس میں جو ہے طرح طرح کی چینجز کر دیں اور اس میں طرح طرح کی دوسری چیزیں ایڈ کر دیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ہدایت کاملہ تھی۔ لیکن اب ہدایت مکمل ہو چکی ہے قرآن مجید کی صورت میں، لیکن اس وقت کے لوگوں میں ظاہر بات ہے جب کہ ابھی انسانی ارتقاء اس وجود تک نہیں پہنچا تھا اور انسانی تمدن بھی جو ہے وہ پری میچور سطح پر تھا، تو اس وقت کے لوگوں کے لیے تورات ہی اصل ہدایت تھی۔ ہدن، اس میں ہدایت بھی تھی، وذکریٰ لأولی الالباب، اور نصیحت کی بھی کتاب تھی ہر ہوش مندوں کے لیے، ہر اہل عقل اور ہر قلب سلیم والے شخص کے لیے، جو کہ خود ہدایت چاہتا تھا تو اس کو اس کتاب سے بھی ہدایت اور رہنمائی اخذ وہ کر سکتا تھا۔ فاصبر، اب دیکھیں دوبارہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اے نبی آپ صبر کیجئے، بے شک اب چونکہ مکی صورت ہے تو بار بار وہ دباؤ بھی ان پر اور اہل ایمان پر بہت سخت ہوتا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ کچھ مطلب اپنے معبودوں کو، ہمارے معبودوں کو مان لیجئے اور کچھ ہم آپ کی باتیں مان لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اے نبی یہ جتنے آپ کو پریشرائز کر رہے ہیں، آپ کو ٹارچر اور وربل پرزیکیوشن کا شکار فرما رہے ہیں، تو اے نبی آپ ان تمام چیزوں پہ، ان تمام امور پر فصبر، آپ صبر کیجئے۔ ان وعد اللہ حق، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، ہو کے رہے گا، اس میں کوئی دیری نہیں ہوگی، وہ بالکل اپنے وقت پر ہو کر رہے گا۔ واستغفر، اور ساتھ ساتھ آپ جو ہے وہ اگر کسی معاملے میں اگر آپ سے کوئی کوتاہی بھی سرزد ہو جائے تو آپ استغفار کریں، لذنبک، اپنے ان گناہوں کی استغفار کریں، وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار، اور ساتھ ساتھ اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کریں، صبح کے وقت بھی اور اپنے رب کی تسبیح اور حمد بیان کریں، شام کے وقت بھی، رات کے وقت بھی۔ اب یہاں ایک بات بہت غور فکر ہے کہ یہ استغفر لذنبک کا مطلب کیا ہے، کہ یہ نبی سے کون سی خطا ہو جاتی ہے یا رسول کے کسی معاملے میں کون سی کوتاہی سرزد ہو جاتی ہے تو استغفار کرنے کا یہاں حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ یہ جو نبی کا گناہ ہوتا ہے وہ اس نوعیت کا ہوتا ہے، وہ جو ان کی روحانی کیفیت ہوتی ہے نا، اس میں اللہ سے تعلق اگر کسی حد مطلب کسی دور پر کم ہو جائے یا کسی اور ضروریات کی بنا پر کسی اور طریقے سے اس میں کمی آ جائے، وہ جو ایک روحانی کیفیت اور ایک روحانی تعلق اللہ سے ہمیشہ ان کا لگا ہوا ہوتا ہے، تو وہ اپنے لیے اس کو سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، سرزد بہت بڑا ایک ہم سے گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ تو ان کے احساس کی اور ان کی اللہ سے جو ماہیت ہے اس میں دیکھیں اس حد تک کی شدت ہے کہ ذرہ بھر اگر کوئی کوتاہی ہو جائے تو اس تک کو اللہ تعالیٰ ایڈریس کر کے فرما رہے ہیں کہ اگر آپ سے کسی معاملے میں کوئی کوتاہی ہو جائے تو اس پہ بھی اپنے گناہوں کی استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح حمد بیان کریں، صبح کے اوقات میں بھی اور رات کے اوقات میں بھی، شام کے اوقات میں بھی۔ یعنی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نبی اور رسول کی اگر چھوٹی سے چھوٹی بھی کوئی معاملہ ہو تو وہ اللہ کے نزدیک بہت اہم ہوتا ہے۔ یہ بات بہت اہم ہے، عام لوگوں کا قاعدہ ایسے نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں چھوٹی سی چھوٹی بات بھی اگر کسی بڑے سے بڑے اولیاء اللہ سے ہو جائے تو اللہ کے نزدیک وہ بہت اہم ہوتی ہے، اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان آتاہم، اور جو لوگ اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں، مجادلہ کرتے ہیں، بہانے بازیاں نکالتے ہیں اور اسی طریقے سے عذر پیش کرتے ہیں یا اس طریقے کی کوئی اور اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ ہرانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کی آیات میں کمی بیشی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے قانون میں تغیر و تبدیلی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بغیر سلطان آتاہم، حالانکہ ان کے پاس ایسی کوئی سند ان کے اوپر نہیں آئی ہے جو ہم نے اتاری ہو، ہم نے نہ ایسی کوئی چیز کتاب میں لکھی، نہ شریعت میں ہم نے ایسی کوئی بات بتائی۔ اللہ کا قانون تو ایک دم سیدھا سادہ سمپل ہے، ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغیہ، ان کے دلوں میں بڑا ہی کبر ہے، مطلب برائی ہے، ما ہم ببالغیہ، کہ وہ اس تک کبھی پہنچنے والے نہیں ہیں، یعنی ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی یوں سمجھیے معرفت ان کو حاصل نہیں ہوئی ہے اور نہ وہ اس تک پہنچنے والے ہیں، ما ہم ببالغیہ، اس تک وہ کبھی رسائی حاصل نہیں کر سکتے، اس لیے وہ اللہ کی آیات سے جھگڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں جھگڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھا لے گا، بعد سے بعد الموت کیسے ہو جائے گا، فاستعذ باللہ، سو آپ اللہ کی پناہ مانگتے رہیے نبی، ان کے جو بھی کفار کی طرف سے دباؤ اور پریشر ہے، اگر آپ پناہ میں آ ہی رہے ہیں تو آپ اللہ کی پناہ میں آئیں، ان لوگوں کی آپ کوئی فکر نہ کریں، یہ انشاءاللہ آپ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
انہو هو السمیع البصیر، بے شک اللہ ہی تو ہے جو سب کچھ سننے والا ہے اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ یعنی ان کفار کی، چونکہ میں بتا چکا ہوں یہ مشرکین کا جو معاملہ ہے یہ بار بار کیوں آ رہا ہے، چونکہ مکی صورت ہے، ابھی تک ہجرت کا حکم نہیں آیا، تو بار بار جیسے کہ قرآن مجید خود اس بات کا گواہ ہے کہ پوری کی پوری جو قرآن مجید کی پوری آیات ہیں، بالخصوص مکی آیات، وہ تو در حقیقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اور تبلیغ اور انذار کے اراؤنڈ ہی ریوالو کر رہی ہے۔ تو قرآن مجید خود منہ بولتا ثبوت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اور نبوت کا۔ ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغیہ فاستعذ باللہ، اے نبی آپ اللہ کی پناہ میں آئیے، انہ هو السمیع البصیر، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولکن اکثر الناس لا يعلمون۔ یہ آیت بھی بہت اہم ہے قرآن مجید کی، اور انسانوں کی جو اصل خلقت ہے اس کو اس نے بہت چیلنج کرا ہے، ذرا اس کو دیکھیے گا انداز کتنا سخت ہے اللہ کی طرف سے۔ لخلق السماوات والارض اکبر، اور بلا شبہ بالیقین اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنا اکبر من خلق الناس، زیادہ بھاری شے ہے ان انسانوں کی تخلیق سے۔ ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، علم نہیں رکھتے، ایمان نہیں رکھتے۔ یعنی ذرا اندازہ لگائیے کہ آج جس آسمان اور زمین کو ہم سمجھ سکتے ہیں، اور آج بالخصوص یہ جو آیت ہمارے اوپر مبرہن اور ایک دم منکشف ہو کے ہمارے سامنے آ چکی ہے، آج سے 1450 سال پہلے شاید نہ ہو، کیونکہ یہ جو سارے آسمان سارے زمین ہمیں نظر آ رہے ہیں، ہمیں تو یہی پہلا آسمان نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ یوں سمجھیے نا کہ کتنی زیادہ گیلیکسیز ہیں، 7 آسمان کی طرف بار بار اللہ تعالیٰ اشارہ کرتا ہے اس قرآن میں، ہم تو ایک ہی آسمان کو جانتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ کائنات کو آپ دیکھیں، اس زمین کے ذرے ذرے کو دیکھیں کہ یہ کائنات کتنی وسیع ہے۔ آج بڑی سے بڑی ٹیلیسکوپ بھی ایجاد کر کے آج سائنسدان یہ نہیں بتا پا رہے ہیں کہ یہ شروع کہاں سے ہو رہی ہے کائنات، ختم کہاں پہ ہو رہی ہے، اس کا سرا کہاں ہے۔ تو ذرا خود اندازہ لگائے ہر کوئی کہ جس نے یہ تمام گیلیکسیز، تمام کہکشائیں، تمام آسمان، تمام زمین، تمام کائنات وسیع کر کے پیدا فرما دی، تو کیا ہمارا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہو جائے گا؟ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ بات کی گہرائی تک نہیں پہنچ پاتے، علم ان کے اندر نہیں ہے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ، اور یہ بات بھی سچ ہے کہ اندھا اور دیکھنے والا کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی بینا اور نابینا کیا برابر ہو جائیں گے؟ یعنی جو دل سے دیکھے، جو دل سے اللہ کی معرفت کو اپنا لے، کیا وہ اندھے کے برابر ہو جائے گا؟ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ، اور ایک وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال بھی کیے، وَلَا الْمُسِيءُ، اور ایک دوسرے لوگ ہیں جو کہ بدکار ہیں، تو کیا یہ دونوں بھی برابر ہو جائیں گے؟ قلیلا ما تتذکرون، تم لوگ بہت ہی کم غور کرتے ہو، تم لوگ بہت ہی کم سوچتے ہو، بہت کم تم لوگ علم لاتے ہو، اور بہت کم تم لوگ معاملے میں فہم رسائی حاصل کرتے ہو۔ یعنی یہ بات بہت اہم ہے کہ قرآن مجید، جیسا کہ میں بارہ عرض کرتا ہوں کہ قرآن مجید بسا اوقات آپ کو آپ کے اندر جھانکنے کی توفیق دیتا ہے، آپ کو بار بار اس قرآن مجید سے اگر آپ بات کریں تو یہ آپ سے بات کرے گا، آپ اس کے آگے سوال رکھیں، اپنی مصیبتوں کو پیش کریں، تو اللہ تعالیٰ کا یہ جو کلام مبارک ہے اتنا وسیع ہے اور اتنا مبارک ہے کہ یہ آپ کو آپ کے مسائل کا حل دے گا، آپ سے گفتگو کرے گا، آپ سے آپ کے مسائل کو دو چار جو آپ کو ہیں ان کا حل بتائے گا یہ قرآن مجید۔ تو بار بار اللہ تعالیٰ چیلنجنگ انداز میں پوچھ رہا ہے کہ کیا خود سوچو، اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو جائیں گے؟ ایک شخص اعمال اچھے کر رہا ہے، عمل صالح کی بھی پونجی ہے، ایمان بھی لا رہا ہے، تو کیا ہم بدکار لوگوں کے برابر کر دیں؟ قلیلا ما تتذکرون، بہت کم ہے جو تم علم حاصل کرتے ہو، غور و فکر کرتے ہو۔ ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، اور اے انسانوں قیامت ضرور آ کے رہے گی اور اس میں ہرگز کوئی شک مت رکھنا۔ ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثریت لوگ ایمان سے خالی ہیں، ان کے اندر ایمان نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے بعد سے بعد الموت کا جب ایمان نہیں ہوگا تو انسان تو ہر شے پہ ہاتھ مارے گا، حلال سے ہو حرام سے ہو، جائز ہو ناجائز ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کا جو انسان کا ایک قاعدہ قانون ہے نا، اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اما شاکرا و اما کفورا، کہ اللہ تعالیٰ نے آپشن دیا ہے، لیکن اس آپشن کو جو اصل شے مکمل کرتی ہے وہ یہ ہے بعد سے بعد الموت اور آخرت پر ایمان۔ اگر یہ نہیں ہوگا انسان کے اندر اور یہ چیز ہٹ جائے گی تو انسان کا ہر عمل جو ہے وہ سیدھا کبھی چل ہی نہیں سکتا۔ تو قیامت آ کے رہے گی، اپنے اعمال تم ابھی درست کر لو، اس میں کوئی شک مت رکھو کہ قیامت نہیں آئے گی، لیکن اکثر لوگ پھر بھی لا یؤمنون، ایمان نہیں رکھتے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور اے انسانوں تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری پکار کو سنوں گا، میں تمہاری پکار کو نہ صرف سنوں گا
بلکہ اس کا جواب بھی دوں گا، اس کو قبول کروں گا۔ یہ بہت اہم مقام ہے۔ اب دیکھیں ایک رکوع میں ہی ہمیں اندازہ ہو گیا کہ کتنی اہم ترین آیات آ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا یہ ہے کہ مجھ سے مانگو۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ اگر اس سے مانگا جائے تو وہ اس کو گناہ سمجھتا ہے، اچھا نہیں سمجھتا کہ یہ بار بار انسان جو ہے وہ مجھ سے آگے بھیک مانگ رہا ہے، نہیں۔ لیکن اللہ کا معاملہ برعکس ہے کہ اس سے اگر ہم نہ مانگیں گے تو وہ زیادہ ناراض ہوگا۔ اور اسی وجہ سے دیکھیں ہر رات کی جو پچھلی پہر گزرتی ہے، آج بھی اگر وہ رات ہے، ہر رات وہ آتی ہے، یہ نہ سمجھیں کہ صرف رمضان میں اللہ تعالیٰ نیچے اترتا ہے، نازل ہوتا ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پہ نازل ہر رات ہوتا ہے، اور ایک بلند ندا کی جاتی ہے فرشتوں کی طرف سے کہ ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ آج میں اس کو معاف کر دوں، اور ہے کوئی مانگنے والا کہ آج میں اس کو عطا کر دوں، ہے کوئی اپنے گناہوں پر استغفار کرنے والا کہ میں ان کے گناہوں اور کوتاہیوں اور تقصیرات کو بخش دوں۔ تو یہ ہر دن معاملہ ہوتا ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہنم منزل ہی نہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ ہر دن پوچھتا ہے۔ ہمارا معاملہ الگ ہے کہ ہم سو رہے ہوتے ہیں، وہ تو الگ بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کے کرشمے ہر رات ہوتے ہیں۔ تو مجھ سے مانگو، ربکم ادعونی، تم مجھ سے مانگا کرو، استجب لکم، میں تمہاری درخواست قبول کروں گا۔ اور اس کا بہترین مرحلہ تو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں، اگر آپ کو یاد ہو وہ آیات کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھ ہی سے مانگو اور کسی سے مت مانگو، مجھ ہی سے مانگو، میں تمہاری دعائیں پوری کروں گا اور میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، نہ صرف قبول کروں گا بلکہ تم کو عطا بھی کروں گا۔ اور ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ ہم لوگ اس سے دعا نہیں کرتے، اور یہ جس طرح سورہ مومن کا اصل مرکزی مضمون میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کا اصل مرکزی مضمون یہی ہے کہ آپ اللہ سے دعا مانگیں، لیکن مخلص لہ دینی، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کر کے، اس کے لیے اپنی بندگی کو خالص کر کے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور بلا شبہ وہ لوگ جو کہ میری عبادت سے اعراض کرتے ہیں تکبر کی بنا پر، سیدخلون جہنم داخرین، ان کو میں ان قریب ذلیل و خوار اور رسوا کر کے جہنم میں ڈال دوں گا۔ یعنی جو لوگ میری عبادت سے تکبر کی بنا پر، گھمنڈ کی بنا پر اعراض کرتے ہیں، نہیں مانگتے مجھ سے۔ اور دیکھیں یہاں دعا کو عبادت سے جوڑ دیا گیا، یہاں بھی دیکھیے آپ لوگ، ادعونی استجب لکم، اور اس کے بعد عن عبادتی، یعنی یہ دعا اور عبادت، جس طرح حضور کی حدیث ہے کہ دعا عبادت کا اصل مغز ہے، جو برین ہے وہ سب سے زیادہ ٹاپ پہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہوئے، تو عبادت کا بھی جو اصل جوہر ہے وہ دعا ہے۔ ہماری بدقسمتی ہے دوستوں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اس انداز میں گفتگو نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو لوگ میری عبادت سے تکبر کی بنا پر، گھمنڈ کی بنا پر اور غرور کی بنا پر جھٹلا دیتے ہیں، مجھے اعراض کرتے ہیں، مجھ سے نہیں مانگتے، سیدخلون جہنم داخرین، تو میں ان کو جہنم میں داخل کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خالص اسی سے ہی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، اللہ ہی وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے رات کو بنا دیا نفع کے لیے، تاکہ تم اس میں آرام کر سکو، چین سکون قرار پکڑ سکو، والنہار مبصرا، اور دن کو بنا دیا روشن دیکھنے والا۔ اب دن کو جاؤ تم، روشن ہے تمہارے لیے، آگے سورج چمک رہا ہے، اس میں اپنی معاش کا بندوبست کرو۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا فضل کرتا ہے لوگوں کے معاملے پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر آدمی ان نعمتوں کا شکر ہی ادا نہیں کرتے، ہماری ان نعمتوں کا حق ادا نہیں کرتے، اس لیے رسوا ہوئے ہیں، ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے معاملے میں ہر بندے پر فضل کرتا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء، وہ ہے اللہ تمہارا رب، ہر چیز کا پیدا کرنے والا، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تو تم لوگ شرک میں کہاں الٹے پھرے جا رہے ہو، کس راستے پر جا رہے ہو، کہاں بھٹکے جا رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے پوچھ رہا ہے کہ جب پیدا کرنے والا میں ہوں ہر شے کا، میرے علاوہ اور کوئی عبادت کے لائق ہی نہیں ہے، میری مثال جیسی اور کسی کی مثال ہی نہیں ہے، تو تم توحید کے معاملے میں شرک کو کیوں اپنا رہے ہو؟ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، کہاں جا رہے ہو، کہاں الٹے پھرائے جا رہے ہو۔ کذالک یؤفک الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون، اسی طریقے سے وہ لوگ بھی الٹے چلا کرتے تھے جو اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے تھے۔ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، سب اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا انکار کر کے ہی زندگی سے چل بسے۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، حالانکہ اللہ تو وہ ہے جس نے زمین کو مخلوق کے لیے قرار گاہ بنایا، آرام گاہ بنایا، اس میں تم آرام سے چلتے ہو۔ والسماء بناء، اور آسمان کو ایک چھت کے طور پر بنایا ہے، ایک آسمان جو ہے اونچی چھت کے مانند ہے جو تمہیں سایہ فراہم کر رہی ہے۔ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ،
اور تمہاری ماؤں کے پیٹ میں اس نے جو تمہارا نقشہ بنایا ہے وہ کیا ہی عمدہ نقشہ بنایا ہے، کیا بہترین مصور بازی اللہ نے کری ہے، اور کیا بہترین تخلیق اللہ تعالیٰ نے تمہاری چہروں کی کری ہے۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ظاہر بات ہے جب تم بچے بن کے نکلتے ہو تو عمدہ روزی بھی تم کو دی ہے، عمدہ چیزیں کھانے کو دی ہیں۔ بچہ پہلے ماں کی گود میں ہوتا بھی نہیں ہے اور اندر رحم مادر میں ہوتا ہے، اور جیسے ہی وہ نکلتا ہے اور ماں کی گود میں آتا ہی ہے، اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ اس بچے کے لیے رزق کا انتظام کر دیتا ہے، ماؤں کی چھاتیوں کو وہ دودھ سے بھر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی خلاقی ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، وہ جو دانت اللہ تعالیٰ بناتا ہے، زبان بناتا ہے، اس کو معلوم نہیں ہوگا کیا کہ ان کی ضروریات کیا ہیں؟ اس کو بے شک معلوم ہے۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، تم کو ہر عمدہ چیزیں اللہ تعالیٰ کھانے کو دیتا ہے۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، وہ ہے تمہارا اللہ، تمام جہان والوں کا پروردگار، وہ تمہارا رب ہے۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، سو بڑا عالی شان رب ہے جو تمام جہان والوں کا پروردگار عالم ہے۔ هُوَ الْحَيُّ، اور یقیناً وہی ہے زندہ رہنے والا، اس پر کبھی موت نہیں آئے گی۔ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یعنی اس کی جو ذات ہے وہ ہمیشہ زندہ و جاوید ہستی ہے، اس پر کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور یہ بھی اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے کہ اس کی حیات، اس کی زندگی ذاتی ہے، مستعال نہیں ہے، عطائی نہیں ہے۔ ہماری جو زندگی ہے، عمر دراز مانگ کے لائے تھے، 4 دن 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، ہم یہ زندگی لے کر آئے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ہم مانگ کر آئے ہیں یہ، لیکن اللہ کی زندگی جو ہے وہ ذاتی ہے، اس پر کبھی موت نہیں آ سکتی۔ هو الحی لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ اور کوئی عبادت کے لائق ہی نہیں ہے۔ فدعوہ مخلصین لہ الدین، دیکھیں یہ الفاظ آ گئے یہاں پہ، تو تم عبادت یعنی دعا یعنی یہاں عبادت کے زمرے میں، تم دعا مانگو، عبادت کرو اللہ سے، لیکن اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے، بس پکارو اللہ ہی کو، لیکن اس کے لیے اپنی بندگی اور اطاعت کو خالص کر کے۔ یہ نہ ہو کہ 70% اللہ کی مانی جا رہی ہے اور 30% کسی شرکیہ اوہام کی باتیں چل رہی ہیں، نہیں، یا 80% اللہ کی مانی جا رہی ہے اور 20% جو ہے وہ شرکیہ انداز میں زندگی گزار رہے ہیں آپ لوگ اور میں، ہم سب 20% شیطان کی مان رہے ہیں، 20% نفس کی مان رہے ہیں، 20% دولت کی مان رہے ہیں، نہیں، یا 20% ایسی حکومت کی مان رہے ہیں جو کہ اللہ کے حکم کی باغی ہے، نہیں، بلکہ پوری کی پوری اللہ تعالیٰ کو اپنی اطاعت دے دو، کیونکہ اللہ کو چاہیے وہی وَادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً، ادخلوا فی السلم کافہ، کہ دین میں اگر میرے آنا ہے تو 100% آنا ہوگا، 99% بھی نہیں۔ الا ہوا فدعوہ مخلصین لہ الدین، اس کے لیے اپنی عبادت اور دعا کو خالص اس پر اعتماد کر کے اس سے مانگا کرو۔ الحمدللہ رب العالمین، کیونکہ تمام ثنا کل تعریف اس اللہ ہی کے لیے جو کہ تمام جہان والوں کا پروردگار ہے۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، اور اے نبی آپ ان مشرکوں کو سنانے کے لیے کہہ دیجئے کہ مجھ کو اس سے ممانعت کر دی گئی ہے، مجھے اس سے منع کر دیا گیا ہے، مجھے اس سے روک دیا گیا ہے، تدعون من دون اللہ، کہ ان شرکاء کی میں عبادت کروں جن کو تم خدا کے علاوہ پکار رہے ہو۔ لما جاءنی البینات من ربی، جبکہ میرے پاس وہ واضح نشانیاں اور واضح سند آ چکی ہے میرے رب کی طرف سے، میرے آگے قرآن مجید آ گیا ہے، میرے آگے اللہ کی شریعت آ گئی ہے، میرے آگے جو ہے پچھلے ساری قوموں کا حشر نشر اللہ نے مجھے بتا دیا ہے، تو میں اس صورت میں تو تمہاری تمام شرکاء کی نفی کرتا ہوں، اعلان برات کرتا ہوں، اور مجھے انڈائریکٹلی بھی روک دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ حضور اکرم فرما رہے ہیں اپنی مشرک قوم کو کہ میرے پاس جب واضح نشانیاں آ چکی ہیں تو مجھ پر یہ حکم ہوا ہے کہ میں تمہارے ان معبودوں سے رک جاؤں۔ وَأُمِرْتُ أَن أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور میں صرف اور صرف رب العالمین کے سامنے گردن جھکا رہا ہوں اور سر تسلیم خم کر رہا ہوں، جو کہ تمام جہان والوں کا پروردگار ہے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، اور یقیناً اللہ ہی ہے جس نے تم کو پہلے ابتدائی طور پر مٹی سے بنایا۔ میں بار بار عرض کر چکا ہوں جو اصل ہماری تخلیق ہوئی ہے وہ مٹی سے ہی ہوئی ہے، لیکن پھر اس جسم سے، یہ جو ہماری اسی زمین سے بنا ہے، اسی زمین کی نشو و نما اور غذا سے بنا ہے، یہ عالم امر کی شے نہیں ہے، عالم خلق کی شے ہے۔ تو اس کے لیے الفاظ کیا ہیں؟ ثم من نطفہ، پھر تمہاری تخلیق مزید نطفے سے کری، ایک گندے پانی کی بوند سے کری، ثم من علقہ، اور اس کے بعد تمہاری تخلیق ہوئی ہے ایک جونک کے مرحلے میں، جو جونک ہوتی ہے نا، یہاں لفظی ترجمہ آپ لوگ کے قرآن میں لکھا ہوا ہوگا خون کے لوتھڑے سے، حالانکہ اس کی مثال میں پوری واضح کر چکا ہوں سورہ مومنون کے پہلے رکوع میں۔ عین لام اور قاف کا سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے خون کے لوتھڑے سے، یہ اچھے طریقے سے سمجھ لیں، اس سے تو لفظ علق بنا ہے، اس سے لفظ معلق بنا ہے، اس سے لفظ متعلق بنا ہے،
اس سے لفظ علاقہ بنا ہے، تو یہ اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ اور یہ بتایا کیوں جاتا ہے خون کا لوتھڑا کیوں لکھا گیا ہے؟ اس وجہ سے لکھا گیا ہے کہ پرانے زمانے میں جب کہ ابھی مائکروسکوپ نہیں تھا، تو کوئی مطلب اس طریقے کا کوئی ڈاکٹر اور ڈائسیکشن کا کوئی مرحلہ تھا ہی نہیں، اور گائناکالوجسٹ بھی ابھی نہیں تھے، تو ظاہر بات ہے جب اولاد ضائع ہوتی تھی وضع حمل سے پہلے، جب کسی عورت کا حمل ضائع ہو جاتا تو نکلتا کیا تھا؟ کلیجی کے ٹکڑے، خون کے لوتھڑے۔ تو اس کو یہ سمجھا گیا کہ یہ جو ابتدائی طور ہے یہ یہی نطفے کے بعد علاقہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ ایسا تو یہ یوں سمجھیے وہی علق جو کہ جونک ہے، جو کہ رحم مادر کی دیوار سے جھلی کی طرح لٹکا ہوا ہوتا ہے، عین لام قاف معلق ہے، اب وہ اس پردے کے اندر، اور اسی میں وہ خون کی سپلائی لے رہا ہے، رحم مادر کی دیوار سے وہ شے لٹکی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابتدائی طور پر مٹی سے، اس کے بعد نطفے سے، ثم من علقہ، پھر خون کے لوتھڑے سے، ثم یخرجکم طفلا، پھر ہم تم کو بچہ بنا کے ماں کے پیٹ سے نکالتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نکالتا ہے۔ ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تم پہنچتے ہو اپنی جوانی کو، اپنی قوت کو، اپنی طاقت کو، اپنے دبدبے کو، اشدکم ثم لتکونوا شیوخا، پھر ہم تم کو بوڑھا بناتے ہیں، بالوں میں تمہاری سفیدی آ جاتی ہے، تمہاری جو قوت مدافعت ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے، بالوں میں سیاہی آ جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلِ، اور ہم تو تم میں سے بہت لوگوں کو پہلے ہی لے جاتے ہیں، پہلے ہی قبض کر لیتے ہیں، جوانی تک تم پہنچتے ہی ہو کہ تم پر موت آ جاتی ہے، بچپن میں ہم اٹھا لیتے ہیں، کسی کو جو ہے ابتدائی عمر میں ہی لے لیتے ہیں ہم۔ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، اور تم میں سے اپنے وقت مقرر تک ہم تم کو پہنچاتے ہیں، چاہے بچپن میں اللہ اٹھا لے چاہے بعد میں اٹھا لے، بہرحال جو کہ اصل معین وقت ہے اس ٹائم تک تو ہر حال میں اللہ تعالیٰ ہمیں پورا کروا رہا ہے۔ وہ اجلا مسمى، یعنی جو اللہ نے معین کی ہوئی ہے ہر فرد کے لیے، ہر قوم کے لیے، اس وقت تک تو ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے اللہ، جینا تو لازماً اس ٹائم تک ہے، لیکن جب وہ اجل پوری آ جائے گی تب تو واپس اللہ کے پاس جانا ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور یہ سارے مرحلے اللہ تعالیٰ اس لیے فرما رہا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو، سوچو، غور کرو، اپنی اس حقیر ذات پر غور کرو جو آج تم اتنا گھمنڈ کر رہے ہو، آج تم اتنا اترا رہے ہو، چاہے تم مال پہ اترا رہے ہو، جسمانی صحت پہ اترا رہے ہو، ذرا تم دیکھو، سی یور سیلف کہ ہم تم کو کہاں سے کہاں تک لے آتے ہیں۔ کئی لوگوں کو ہم لوگ بچپن میں ہی لے جاتے ہیں، کئی لوگوں کو جوانی تک اٹھا لیتے ہیں، کئی لوگ ایکسیڈنٹ کی حالت میں نکل جاتے ہیں، کئی لوگ بڑھاپے کی ایک دم خراب عمر تک پہنچا کے اٹھائے جاتے ہیں، جس سے حضور نے پناہ مانگی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ارذل العمر کے اثرات سے پہلے اللہ تعالیٰ ہم کو اٹھا لے۔ اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ایج ہے وہ بھی 63 ایئرز ہے، اور تمام انبیاء، اور بالخصوص تمام انبیاء تو نہیں کہیں گے بلکہ جو انبیاء اور رسول، اور ان کے بعد تو ظاہر بات ہے کوئی انبیاء رسول آئے ہی نہیں، آخری جو رسول ہیں وہ تو حضور اکرم ہی ہیں، لیکن ان کے بعد جو بڑے بڑے اولیاء اللہ بھی آئے اور جو نیک لوگ بھی آئے، ان کی بھی یہی خواہش تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر سے زیادہ ہماری عمر نہ ہو۔ علامہ اقبال کے بارے میں بھی باقاعدہ آتا ہے کہ وہ رویا کرتے تھے کہ حضور کی جو عمر ہے اس سے زیادہ نہ ہو، اور ان کی بھی عمر یہی ہوئی ہے 62 63 ایئرز، جو قمری سال ہیں ان کی بھی وفات اسی دوران ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے یہی عمر تھی حضرت عمر کی بھی، حضرت ابو بکر کی بھی 63 ایئرز۔ هو الذی یحیی و یمیت، اور وہی ہے اللہ جو کہ جلاتا ہے اور مارتا ہے، زندہ بھی وہی کرتا ہے، موت بھی وہی وارد کرتا ہے۔ فَإِذَا قَضَى أَمْرًا، اور اس کے امر کی شان تو ایسی ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن، کہ جب وہ کہتا ہے ہو جا، فَيَكُون، وہ آٹومیٹک ہو جاتی ہے، یعنی اس کو میڈیم کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کو کوئی سہارے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کے امر کی بس شان یہ ہے کہ وہ کہتا ہے ہو جا کوئی شے، وہ فوراً ہو جاتی ہے، فَيَكُون۔ اب دیکھیں لفظ امر ہے، عالم امر کی شے ہے یہ، روح، فرشتہ، اور یہ ہماری جو وحی ہے اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں رکھی ہوئی ہے، تو یہ انڈائریکٹلی یہ تمام چیزیں عالم امر کی شے ہیں۔ اس کے علاوہ انسان، جنات، حیوانات، پرندے، دنیا، یہ سب کی سب عالم خلق کی شے ہے جس میں ٹائم لگا ہے۔ 7 دنوں میں اللہ نے آسمان زمین بنائے، اسی طریقے سے پھر 9 مہینے میں انسان پیدا ہو رہا ہے، اسی طریقے سے پرندوں کا بھی ایک لائف سائیکل ہے، پلانٹ سائیکل ہے، یہ ساری چیزیں، لیکن عالم امر میں کوئی وجود نہیں ہے ٹائم کا۔ یہاں ہماری آنکھیں بند ہوں گی اور وہاں اللہ کے پاس موجود ہوں گے، کیونکہ یہ روحانی وجود بھی عالم امر کی شے ہے۔ فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُون۔ ابھی آخری 2 رکوع ہیں۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو یا غور نہیں کرا ان لوگوں کی حالت پر جو کہ اللہ کی آیات کے معاملے میں جھگڑتے ہیں، اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں، اللہ کی صفات کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا، بعد بعد الموت کیسے ہو جائے گا، کیسے اللہ تعالیٰ واپس ہم لوگوں کو اٹھا کے کھڑا کر دے گا، ان ساری باتوں میں جھگڑ رہے ہیں یہ لوگ۔
فی آیات اللہ، اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں، انا یصرفون، اور وہ کہاں الٹے جا رہے ہیں، کہاں پھرائے جا رہے ہیں، ان کو کیا غور و فکر نصیب نہیں ہو رہا، کس طرف جا رہے ہیں یہ لوگ؟ الذین کذبوا بالکتاب، اور وہ لوگ جو کہ ہماری اس کتاب کو جھٹلا رہے ہیں، قرآن مجید کو جھٹلا رہے ہیں، وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُولَنَا، اور اس چیز کو جھٹلا رہے ہیں جو ہم نے اپنے پیغمبروں کو دے کر بھیجا ہے ان واضح نشانیوں کے ساتھ، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب ان کو معلوم ہو جائے گا، حقیقت منکشف ہو جائے گی۔ یعنی ابھی یہ لوگ غور و فکر نہیں کر رہے ہیں اور الٹے جا رہے ہیں، الٹے پھرائے جا رہے ہیں۔ حق آ گیا ہے ان کے پاس لیکن غلط راستوں پر جا رہے ہیں، توحید آ گئی ہے ان کے پاس لیکن شرکیہ اوہام کی طرف جا رہے ہیں۔ کہ قسمت کی خوبی دیکھیے، ٹوٹی کمنڈ کہاں، دو چار ہاتھ جبکہ لب بام رہ گیا، جنہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذرا سوچیے قرب نصیب ہوا، ان کی ایک آشنائی نصیب ہوئی، ان کا شہر نصیب ہوا، قرآن مجید ان کے مابین نازل ہوا، اب یہ کہاں الٹائے جا رہے ہیں، کہاں پھرائے جا رہے ہیں، ان کو غور نہیں آ رہا۔ فسوف یعلمون، تو کوئی مسئلہ نہیں، ایک وقت آئے گا کہ ان کو علم ہو جائے گا، حقیقت ان پر واضح طور پر منکشف ہو جائے گی۔ اذ الاغلال فی اعناقہم، جبکہ طوق ان کی گردنوں میں ہم ڈالیں گے، والسلاسل یسحبون، اور زنجیروں کے ساتھ ہم ان کو پکڑ کے گھسیٹیں گے، فی الحمیم، کہاں گھسیٹیں گے؟ کھولتے ہوئے پانی میں، ثم فی النار یسجرون، پھر یہ آگ میں انڈائریکٹلی جھونک دیے جائیں گے۔ انہوں نے پوری زندگی اسی شرک پر گزاری ہے، اللہ کی معرفت اور محبت کبھی نصیب ہی نہیں ہوئی ہے، تو آج ہم یہ انجام کریں گے ان کا کہ زمین پر جو قیامت کی زمین ہوگی اس پر جہنم جو قائم ہوگی، ان کی گردنوں میں اول تو ہم توق ڈالیں گے، زنجیریں ڈالیں گے، پھر گھسیٹیں گے مجرموں کی طرح اور اٹھا کے اوندھے منہ پانی میں ڈال دیں گے جو کہ کھولتا ہوا ہوگا، اور پھر آگ میں جھونک دیں گے۔ یہ ان کی مہمان نوازی ہوگی۔ ثم قیل لهم این ما کنتم تشرکون، پھر ان سے پوچھا جائے گا، ہاں بھائی کہاں ہے وہ معبود جن کے تم شریک ٹھہرایا کرتے تھے، تمہیں بڑا اقرہ ہو گیا تھا، ناز ہو گیا تھا ان لات عزا منات پر، فرشتوں کو تم اللہ کی بیٹیاں تجویز دیتے تھے، اولیاء اللہ یہ دوسرے لوگوں کو، بزرگان دین کو اللہ کے مد مقابل قرار دے دیتے تھے، تو یہ سب کہاں ہیں جن کو تم اللہ کے مد مقابل قرار دیتے تھے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر؟ قالوا ضلوا عنا بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، وہ سب کے سب کہیں گے کہ تو ہم سب وہ تو سب ہم سے غائب ہو گئے، قالوا ضلوا عنا، آج ہم ان شرکا کو نہیں دیکھ رہے اللہ، آج ہم اپنے ان اولیاء اللہ کو نہیں دیکھ رہے جن کے بارے میں ہمیں غرہ ہو گیا تھا کہ یہ ہمارے سفارشی ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ آج تو ہم ان کو نہیں دیکھ رہے، جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا، یہ سارے ہاتھوں کے طوطے ان کے اڑ جائیں گے۔ بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، بلکہ اس سے پہلے تو ہم ان سے دعائیں مانگا کرتے تھے، پوجا کرتے تھے ان کی، ہم ان کو پکارتے تھے، آج تو ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ ان کی کوئی حقیقت تھی ہی نہیں، ہم سمجھتے رہے کہ کوئی معبود ہے حالانکہ وہ سرے سے تھے ہی نہیں۔ کذالک یضل اللہ الکافرین، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کافروں کو ہمیشہ غلط راستے پہ گمراہ کر کے چھوڑ دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کبھی ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو کہ خود ہدایت کے طالب ہوتے ہی نہیں ہیں۔ ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض، یہ سزا ہے اس کے بدلے میں کہ تم دنیا میں تو ناحق خوشیاں مناتے رہے، زمین میں ناحق اتراتے رہے، ہماری ان نعمتوں کا کبھی تم نے حق ادا ہی نہیں کرا، بغیر الحق، ناحق تم خوشیاں مناتے رہے، تمہیں اپنے اس شرکیہ اوہام میں ہی اور اپنی ان طموحات میں ہی اور اپنے ان توہمات میں ہی اور اپنی ان شرکیہ غلط خیالات اور عقیدوں میں ہی اتنے خوش ہو گئے تم کہ تم ہماری ذات کو اور ہماری یاد کو بھلا بیٹھے، بغیر الحق، بغیر حق، وبما کنتم تمرحون، اور اس کے بدلے میں تم دنیا میں اترایا کرتے تھے، گھمنڈ کرتے تھے، ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، تو آج تمہاری جو مہمان نوازی بھی ہو رہی ہے وہ یہی ہے کہ جہنم کے اس دروازے میں گھس جاؤ، خالدین فیہا، اب اس میں تم پڑے رہو گے ہمیشہ ہمیشہ، فبئس مثوى المتکبرین، تو کتنا ہی برا ٹھکانہ ہو رہا ہے آج ان ظالموں کا اور ان متکبرین کا جو کہ تکبر کرتے ہیں، جیسا کہ میں بار بار عرض کر چکا ہوں، تکبر شرک کے بعد اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ ہے۔ باقاعدہ ایک حدیث قدوسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو انسان تکبر کرتا ہے وہ ایسا ہے کہ گویا اس نے میری چادر کو کھینچا ہے جو میں اپنے کندھوں پہ لٹکاتا ہوں، اپنے شانوں پہ رکھتا ہوں، اتنی بڑی سزا ہے تکبر کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سب انسانوں کو میں کھلا رہا ہوں، میں پلا رہا ہوں، میں سلا رہا ہوں، میں ان کو رزق فراہم کر رہا ہوں، اور میری ذات میں شرک یا مجھ سے بڑھ کر کوئی تکبر کرے، المتکبر تو اللہ کی ذات ہے صرف۔ فاصبر ان وعد اللہ حق، لیکن دوبارہ حضور سے خطاب ہے کہ نبی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور حضور سے خطاب سے مراد باقیہ تمام مسلمانوں سے بھی خطاب ہے کہ فاصبر، اے نبی آپ صبر کیجئے، ان وعد اللہ حق، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، ہو کے رہے گا، اے نبی دین کا غلبہ ہوگا، اللہ کی مدد آئے گی اور آپ کامیاب ہو کے رہیں گے۔
جس طرح ہم پڑھ چکے سورہ طٰہٰ میں، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے نبی ہم نے یہ قرآن اس لیے تھوڑی نازل کیا ہے کہ آپ ناکام اور نامراد ہو جائیں، معاذ اللہ، ایسا تھوڑی ہے، آپ کا لازماً غلبہ ہوگا اور دین حق پریویل کرے گا۔ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، تو اے نبی جس عذاب کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو اس کا تھوڑا سا حصہ ان کے سامنے ہی دکھا دیں، آپ کی زندگی میں دکھا دیں۔ یہ جو سارے اہل ایمان آج پریشان ہو گئے ان کی پرزیکیوشن اور ٹارچر سے، تو غالب گمان یہ ہے کہ آپ لوگوں کی زندگی میں ہی ہم ان کے سامنے عذاب کی کھڑکی کھول دیں۔ او نتوفینک، یا ہو سکتا ہے یہ بھی معاملہ کہ آپ کی وفات کے بعد، انتقال کے بعد جو ہے ہم ان مشرکین اور ان مظلموں، ان ناہنجاروں اور ان مجرمین کو، ان سب کو ہلاک کر دیں، آپ کی وفات کے بعد بھی ہم یہ کر سکتے ہیں۔ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، بہرحال جو بھی ہو، انہوں نے تو کشا کش ہمارے پاس بھاگتے ہوئے آ جانا ہے۔ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، واپس تو ہمارے پاس ہی ان سب کو آنا ہے۔ اے نبی آپ کو بھی آنا ہے، ان اہل ایمان کو بھی آنا ہے، اور ان مشرکین مجرمین کو بھی ہمارے پاس ہی آنا ہے۔ ہم سے بچ کر یہ بھاگیں گے کہاں، جائیں گے کہاں؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اور اس سے پہلے بھی اے نبی ہم نے آپ سے پہلے بہت سے پیغمبر بھیجے، من قصصنا علیک، ان میں سے کچھ لوگوں کے واقعات تو ہم نے آپ سے بیان فرمائے، ومنہم من لم نقصص علیک، اور بعض ایسے انبیاء رسول بھی گزرے ہیں جن کا ہم نے آپ سے قصہ بیان نہیں فرمایا۔ وما کان لرسول ان یأتی بآیۃ الا بإذن اللہ، اور کوئی رسول کے لیے یہ روا تھا ہی نہیں کہ وہ کوئی بھی معجزہ اللہ کے اذن کے بغیر لے آئے۔ کوئی رسول اپنے ذاتی فیصلے اور طاقت سے تو نشانی نہیں لا سکتے تھے، اللہ کا عذاب نہیں لا سکتے تھے۔ بھلے ان اہل ایمان کی بہت خواہش ہو کہ اب 12 سال گزر گئے ہیں مکے کو، اور پرزیکیوشن چل رہی ہے، ٹارچر چل رہا ہے، اور اب ان پر عذاب آنا چاہیے مشرکین پر، لیکن یہ جتنی بھی خواہش ہو اہل ایمان کی یا کسی کی بھی، کوئی نبی اور کوئی رسول تک معجزہ بدون اذن الہی ظاہر نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا پہلے ہوگی تب جا کے ان پر عذاب آئے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے وقت پر ہی عذاب دے گا۔ تو اس معاملے میں بھی زیادہ جسارت کی آپ لوگ کوشش نہ کریں۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ، تو جب وہ وقت اللہ کا حکم نزول عذاب لے کر آ جائے گا، قُضِیَ بِالْحَقِّ، تو ان کے مابین ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیا جائے گا۔ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، اور اس وقت اہل باطل خسارے میں رہ جائیں گے، ان کے ہاتھوں کچھ نہیں آئے گا۔ اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منہا ومنہا تأکلون، اب یہ آخری رکوع شروع ہو گیا ہے کہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے مویشی بنائے تاکہ ان بعض مویشیوں پہ تم سوار ہو سکو، ومنہا تأکلون، اور بعض مویشیوں کو تم کھا سکو۔ یہ پوری کی پوری تفسیر آ چکی ہے سورہ نحل میں، اگر آپ کو یاد ہو، سورہ نحل تھی یا غالباً سورہ نمل تھی، بہرحال یہ تفسیر پوری آ چکی ہے کہ تم ان جانوروں پر سوار بھی ہوتے ہو، اور اسی طریقے سے ضرورت کی جگہ پر تم ایک دوسرے سے ان سے فائدہ بھی اٹھاتے ہو، اور اس میں طرح طرح کے تمہاری منفعات ہیں، بلکہ یہ آگے پڑھ بھی لیجئے، وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، ان کے اندر بھی تمہارے لیے کافی ساز و سامان اور فائدے ہیں، مطلب کافی چیزیں تمہارے لیے ہم نے آسان کر دیں ان مویشیوں سے، جانوروں سے۔ کیا کیا آسان کر دیں؟ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ، کہ تم اپنے مطلب تک پہنچ جاتے ہو جو تمہاری دلوں میں ہے، یعنی تم ان پر سوار ہوتے ہو ضرورت کی جگہ پر، اس جگہ تک پہنچ جاتے ہو جو ان کا خیال تمہارے دلوں پر ہے۔ کتنی بڑی شے ہے کہ ایک جگہ، ایک اسٹیٹ سے دوسرے اسٹیٹ بھی، پچھلے زمانوں میں تو ظاہر بات ہے ایروپلین، ٹرین، ان کا کوئی تصور نہیں تھا، تو جانوروں پر ہی سفر ہوتا تھا، تو اسی کو ہی آگاہ کر کے بتایا گیا کہ ایک تو تمہاری سب سے بڑی ضروریات، ایک تو سوار ہوتے ہیں تمہارے بوجھ ان پر، نمبر 1 تم خود بھی ان پر سوار ہوتے ہو، ایک اسٹیٹ سے دوسرے اسٹیٹ تک پہنچ جاتے ہو، یہ بھی ایک اضافی شان۔ پھر جب تمہیں بھوک لگتی ہے انہی کو ذبح کرتے ہو، گائیں، بیل، اونٹ، بکری، یہ ساری چیزیں تم ذبح کر کے بھی کھا جاتے ہو۔ پھر اضافی شان یہ کہ ان کی جو اسکن ہے اس سے تم لیدر پروڈکٹس بناتے ہو، جوتے اور کمبل، یہ ساری چیزیں بنا لیتے ہو، اور اسی طریقے سے لحاف، کمبل، یہ ساری چیزیں وجود میں لے آتے ہو۔ تو یہ ساری چیزیں کی طرح طرح کی منفعت ہیں اس میں۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور اسی طریقے سے ان کشتیوں پر بھی بڑے فائدے ہیں جن پر تم لدے بھدے جاتے ہو ایک اسٹیٹ سے دوسرے اسٹیٹ معاش کی جدوجہد کے لیے۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور ان کے علاوہ بھی بہت ساری نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ تم کو دکھلاتا ہے۔ آج ہم لوگوں کو نشانیاں یہ واضح طور پر نظر آ رہی ہیں، سی فوڈ دیکھ لیجئے، پہلے نہیں تھا اس کا تصور، اسی طریقے سے آب و ہوا دیکھ لیجئے، ایٹماسفیرک ایئر دیکھ لیجئے، ہر شے کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ضروریات کے لیے لگایا ہوا ہے۔ فَأَيَّ آیَاتِ اللَّهِ تُنْکِرُونَ، تو تم اللہ کی کون کون سی نشانیوں کا انکار کرتے پھرو گے؟ کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے؟
آگے چل کے ابھی آ جائے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ اے گروہ انس اور جن تم کن کن نعمتوں کا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حق ادا کرو گے اور ناشکری کرو گے. کیا کیا کرو گے؟ فَأَيَّ آیَاتِ اللَّهِ تُنْکِرُونَ تم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نشانیوں کا کھلے منہ انکار کرتے پھرو گے. افلم یسیروا فی الارض کیا ان لوگوں نے ملک میں چل پھر کر نہیں دیکھا؟ اب دیکھیں یہ تو آیات الہیہ ہو گئی، آیات آفاقی، اور ایک ہے تاریخی نشانیاں کہ کیا تم نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا کہ کیا حشر ہوا ان بڑی بڑی قوموں کا. فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ کہ جو مشرک لوگ تم سے پہلے گزرے تھے ان کا کیا انجام ہوا، کیا حال ہوا ان قوم عاد کا، قوم فرعون کا، قوم سمود کا، قوم شعیب کا، یہ پوری فرعون اور اس کے درباریوں کا کیا حشر ہوا. کانوا اکثر منہم وہ لوگ تو حالانکہ نفری میں بھی زیادہ تھے، وشد قوتاً اور ان کے اندر جو ہے وہ قوت بھی تھی، طاقت بھی تھی، غلبہ بھی تھا. وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ اور ساتھ ساتھ وہ اپنے آثار چھوڑ کے چلے گئے زمین میں. یہ بڑی بڑی عمارتیں چھوڑ کے چلے گئے، آثار قدیمہ چھوڑ کے چلے گئے، بلڈنگز چھوڑ کر چلے گئے، پلاٹس چھوڑ کر چلے گئے، محل چھوڑ کر چلے گئے کہ مسکن ہے نہیں لیکن پورے ان کے مسکن پڑے ہوئے، مکین کوئی ہے ہی نہیں. کانوا اکثر منہم وشد قوة وآثارا فی الارض فما اغنى عنہم ما كانوا یکسبون سو ان کی یہ تمام تر کمائی بھی ان کو عذاب کی ہلاکت سے بچانے میں کامیاب نہیں ہو سکی. یہ جو انہوں نے تمام چیزیں بنائیں، اپنی نفری بڑھائی، قوت میں اضافہ تھا ان کے، طرح طرح کی ان کی شان و شوکت تھی، وجاہت تھی، لیکن ان میں سے کوئی شے بھی اللہ کے عذاب کے آگے ان کے کچھ کام نہیں آ سکی. فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ جب ان کے پیغمبر ان کے پاس واضح نشانیاں حالانکہ لے کر آئے تھے. فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ تو وہ لوگ تو اپنے علم پر بڑا ناز کر رہے تھے، وہ اپنے علم پر بڑے گھڑے ہوئے تھے، خیالات اور عقیدے انہوں نے ایسے ایسے گھڑے ہوئے تھے، انہی پر اترا رہے تھے، اپنے توہمات پر اور اپنی ان شرکیہ اوقات پر اتنا زیادہ تھے، وہ گم تھے. من العلم وہ گم ہوئے تھے، مگن ہوئے تھے اس میں. وحاق بہم ما كانوا به یستہزئون اور ان پر وہ عذاب آ پڑا جس کی وہ استہزاء کرتے تھے، تمسخر کرتے تھے، ہنسی مذاق اڑاتے تھے کہ لے آئیے عذاب، لے آئیے، ہم تو کسی عذاب کے مدعی ہیں، ہم تو عذاب کے مدعی ہیں لیکن ہم اس کی تصدیق کرتے ہی نہیں ہیں. لیکن جب وہ عذاب آ گیا تو وہی عذاب ان کو گھیرے میں لے گیا جس کی وہ ہنسی مذاق اڑاتے تھے. فلما رأوا بأسنا پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا، قالو پھر وہ ایک دم جھنجلا کر بولنے لگے، آمنا باللہ وحدہ ہم اب ایمان لاتے ہیں واحد اللہ تعالیٰ کی ذات پر. وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ اور ہم ان تمام چیزوں کے آج مشرکوں کے منکر ہیں جن چیزوں کی ہم شریک ٹھہرایا کرتے تھے. یعنی ایک بار اللہ کا عذاب آ جائے تو یہ اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. لیکن ان پر جب عذاب آتا تھا تو یہ کیا بولتے تھے، آج ہم واحد اللہ پر ایمان لا رہے ہیں، اور نہ صرف ایمان لا رہے ہیں بلکہ ان تمام چیزوں کا ہم انکار کر رہے ہیں، اعلان برات کر رہے ہیں ان معبودوں کا جن کے معاملے میں ہم اللہ کے مد مقابل شریک ٹھہرایا کرتے تھے. اور یہ اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے کہ ایک ہی دفعہ پوری تاریخ میں ہوا ہے، استثناء ہے قوم یونس کہ ان پر عذاب کے وہ جھونکے آ گئے تھے، عذاب آ گیا تھا لیکن اس عذاب کو واپس کر دیا گیا. وہ بھی اس وجہ سے ہوا کہ حضرت یونس اپنی قوم کو اللہ کی واضح اجازت کے بغیر چھوڑ کر چلے گئے تھے. تو گویا ایک طرف ڈیبٹ ہوا ہے تو دوسری طرف کریڈٹ ہو گیا. نبی کے کھاتے میں جو ڈیبٹ آیا وہ قوم کے لیے انڈائریکٹلی کریڈٹ کا باعث بن گیا. وہ قوم استثناء ہو گئی پوری تاریخ میں کہ ان کے اندر عذاب کے آثار شروع ہونے کے باوجود توبہ قبول کر لی گئی اور اس عذاب کو بھیج دیا گیا. لیکن اللہ کا قاعدہ کلیہ تو یہی ہے کہ جب بھی عذاب آ جاتا ہے تو قوم جو ہے جھنجھلاہٹ کا شکار ہو کے معافیاں مانگنے شروع ہو جاتی ہے، اور اللہ کی واحد ایمان پر وہ یوں سمجھیے تصدیق لے آتی ہے کہ ہم اب اللہ پر ایمان لا رہے ہیں اور ہم ان تمام چیزوں کے منکر ہو رہے ہیں جن کے ہم شریک ٹھہرایا کرتے تھے اللہ کی ذات میں. فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ سو ان کا آج ایمان لانا نافع نہیں ہوگا. لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا. ایک بار عذاب دیکھ لیا تو یہ تو سارے جو پورے کے پورے یوں سمجھیے معافی کے جو دروازے ہیں، توبہ کے جو دروازے ہیں، واپس لوٹنے کے جو دروازے ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں. سنت اللہ التی قد خلت فی عبادہ اللہ نے اپنا یہی معمول، یہی طریقہ معین کیا ہوا ہے جو اس کے بندوں میں سے پہلے سے چلا ہوا آ رہا ہے.
اللہ کا یہ قاعدہ کسی نبی کے لیے، کسی رسول کے لیے، کسی قوم کے لیے، کسی دوسرے لوگوں کے لیے اللہ کا قاعدہ شروع سے اینڈ تک یہی رہا ہے کہ جو غلط عقیدوں پر اپنی زندگی گزارے گا اللہ تعالیٰ اس کو اگر بھلے دنیاوی زندگی میں ہلاک نہ کرے لیکن آخرت میں مر کر تو آنا ہے اس کے پاس، تو وہاں اس کا انجام پورا کر دے گا۔ سنت اللہ التی قد خلت فی عبادہ، اللہ کا یہ طریقہ، یہ سنت، یہ معمور رہا ہے، مقرر ہوا ہے ان بندوں کے لیے جو پہلوؤں سے چلا آتا آ رہا ہے۔ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ، اور اصل خسارہ تو کافروں کے لیے ہی ہے۔ اس وقت جو خسارہ ہوگا، جو ہلاکت اور بربادی ہوگی، اینڈ رزلٹ جو ہے وہ کفار کا ہی خراب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم لوگ یہاں پہ سورہ مومن ختم کر چکے ہیں، جس کا دوسرا نام سورہ غافر تھا۔ کل انشاءاللہ العزیز ہم لوگ سورہ حامیم سجدہ کریں گے۔ میرا یہ خواہش تو یہی تھی کہ میں ایک رکوع کرا دوں اس کا، لیکن چونکہ اب وقت ہو چکا ہے تو انشاءاللہ اس پورے 6 رکوع کی صورت کو، اس میں 54 آیات ہیں، 6 رکوع ہیں، یہ انشاءاللہ حامیم سجدہ ہم لوگ کل مکمل کریں گے، اور کل ہی انشاءاللہ ہمارے 25ویں پارے کا بھی آغاز ہو جائے گا اسی سورہ مبارک کے اختتام سے ہی۔ اور یوں سمجھیے کہ پھر ہمارے پاس پورے 6 پارے رہ جائیں گے انشاءاللہ مکمل کرنے کے لیے قرآن مجید، 25، 26، 27، 28، 29، 30، اور یوں سمجھیے کہ ان 6 پاروں کے مکمل کرنے سے ہمارے پاس گویا کہ ابھی 35 دن کے قریب ہیں رمضان شریف میں، 1 مہینہ ہے ابھی بھی ہمارے پاس۔ تو آپ سب حضرات سے میں دعا گو ہوں کہ آپ لوگ میرے لیے بھی دعا کریں کہ اس کو قرآن مجید کو مکمل کرنے کی ہمیں رمضان سے پہلے توفیق عطا فرمائے، تاکہ رمضان شریف میں انشاءاللہ العزیز جو 20 دنوں کا میرا پروگرام ہے، 20 ڈیز کا قرآن مجید کی سمری، تو ہم اس میں انشاءاللہ العزیز 1 دن میں 1.25 پارہ کریں گے، تاکہ 20 دنوں کے اندر ہم لوگ رمضان شریف کی بابرکت ساعتوں کو ہم لوگ اپنے دونوں ہاتھوں سے قرآن مجید کے سائے میں لپیٹ سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید پر عمل کر کر اور یہ توفیق ہمیں دے کہ اس پر نہ صرف عمل کریں بلکہ دوسروں تک بھی اس کلام مبارک کو حد الامکان پہنچانے کی کوشش کریں، اور اس کے لیے تن من دھن لگا دیں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا سننا، عمل کرنا قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی کوتاہیوں اور تقصیرات کو درگزر فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیاتہ والذکر الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔